اپنی نمازیں حضوری کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنی نمازیں یقین کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ باب مدینۃ العلم داماد رسول ایک غزوے میں شریک تھے، ان کی پنڈلی میں تیر لگ گیا۔ تو جسم مبارک مجاہد کا جسم نرم نہیں ہوتا، سخت ہوتا ہے، اور علی جیسا مجاہد تو زمانے نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جسم مبارک سخت تھا، تیر نکلتا نہیں تھا، لوگ کھینچنے لگے نا تو آپ نے فرمایا ایسے نہیں نکلے گا، جب میں اپنے اللہ کی حضور نماز میں کھڑا ہو جاؤں نا تو پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا، پھر میں اپنے جار کے جلووں میں اتنا غرق ہوتا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ اس حالت میں میری پنڈلی سے تیر نکال لینا۔ حالت نماز میں تیر پنڈلی سے نکلا تو بعد میں پوچھا نکال لیا؟ حضور نکال لیا۔ فرمایا بخدا علی جس کے جلووں میں گم تھا، مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ تم نے میرے اندر سے تیر نکال لیا۔ یہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے۔ اور ایک طرف ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں کوئی حاضری نہیں ہے، ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح طوطے باتیں کرتے ہیں۔ نماز کے الفاظ ہمارے اوپر وہ تاثیر ہی نہیں چھوڑتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم بول کیا رہے ہیں۔ اگر الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر مضمون کتنے ہیں، اگر ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو اس کا عروج کتنا ہے، اگر ہم اللہ اکبر کا یہ جملہ بول کے، یہ لفظ بول کے، تکبیر بول کے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس کے اندر اثرات کتنے ہیں۔ ہم جس وقت اپنے آپ کو جھکا کے سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ان لفظوں کی تاثیر کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے۔ ہم جب مجرموں کی طرح بیٹھ کے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو کلام ہے اس کلام کی تاثیر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جانتے نہیں ہیں تو وہ الفاظ ہمارے اوپر وہ تاثیر بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر ہمیں پتہ ہو نا کہ التحیات والصلوات والطیبات یہ وہ کلام ہے جو ہمارے رسول نے اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر اپنی نظروں سے اللہ کا نظارہ کر کے، جب خدا ہمارے محبوب کے دیکھنے کی تعریف کر رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغیٰ، اے محمد میں تیرے دیکھنے پہ صدقے جاؤں، اس وقت میرے محبوب اپنے اللہ کا جلوہ دیکھ کے کہہ رہے تھے ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری پاکیاں تیرے لیے، ساری عبادتیں تیرے لیے۔ ایسے ہی نہیں نماز کو کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، ایسے نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ نماز میں بندہ بولی وہ بولتا ہے جو معراج کے وقت رسول اللہ نے اپنے اللہ کے ساتھ بولی تھی۔ تو چونکہ دوستو ہمارا وہ مشاہدہ نہیں، وہ حضوری نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے حضور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد بنائی لاہور میں، تو چونکہ جو فقیر ہوتا ہے نا، فقیر کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتا، فقیر کسی شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ علم جو ہے نا، علم رستہ دکھاتا ہے، جو فقر ہے نا وہ منزل پہ پہنچاتا ہے۔ تو فقیر راستے میں نہیں بھٹکا ہوا ہوتا، فقیر منزل پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس صرف علم تھا نا، یا جو صرف زبان سے نمازیں پڑھتے تھے، یا جو صرف ظاہری سجدے کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ داتا گنج بخش علی حجویری کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، اس کا محراب ٹیڑھا ہے، یہاں پہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اعتراض ہے نا، میں ان کو کوئی جیومیٹری کے ذریعے نہیں سمجھاؤں گا، میں ان کو کوئی اور فارمولہ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ فقر کی شان یہ ہے کہ یہ انسان کو پکڑ کے مقام مشاہدہ پہ لے جاتا ہے، یہ انسان کو پکڑ کے مقام مشاہدہ پہ لے جاتا ہے، بندے کو دکھا دیتا ہے کہ اب دیکھ لے، اب دیکھ لے۔ حضرت خواجہ محاربی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور یہ فقیر کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہاتھ میں ڈنڈکا ہوتا ہے، اور یہ بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ صرف اللہ اللہ کرتے نہیں ہیں، یہ بندے کو اللہ تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت خواجہ محاربی نے فرمایا تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دو اور میرے سامنے بیٹھو،
اور صرف ایک بار صدق دل کے ساتھ تخیل میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے تم اللہ کا نام لو، تمہاری زبان سے لفظ اللہ نکلے گا، میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منزل آشنا ہوتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا میرے پیچھے آج کی نمازیں پڑھو۔ مغرب کی نماز جب لوگوں نے پیچھے پڑھی نا تو فقیر امامت پہ کھڑے تھے، اور جو زبان سے بات نکل رہی تھی وہ ڈائریکٹ سدرۃ المنتہا تک پرواز کر رہی تھی، نگاہیں رستے میں اٹکی ہوئی نہیں تھیں۔ تو جیسے نماز پڑھائی تو جو پیچھے پڑھنے والے تھے نا ان کے سامنے سے بھی سارے حجاب اٹھ گئے، انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھڑے ہوئے وہ لاہور میں تھے اور ان کی آنکھیں نظارہ خانہ کعبہ کا کر رہی تھی، خانہ کعبہ کا کر رہی تھی۔ اس کو اقبال نے فرمایا ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، حضور ہی نہیں ہے جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا نہ راضی نہ صاحب کشاف۔